السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی سبق بلکہ ایک نئی صورت کے ساتھ بھی۔ سورہ مزمل ہم نے کمپلیٹ کی ہے، بتدریج ہم اپنی اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں اور یہ ہے سورہ مدثر۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم نے 11 یا 13 آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو قرآن مجید کھولیں، نہیں تو موبائل پہ غور سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ چلیں جی، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیزیں ہیں جن پہ دھیان دینا ہے۔ یا ایھا، سب سے پہلے یہ مد آپ کے سامنے 5 سے 6 حرکات عربیہ کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے، یعنی کہ 5 سے 6 سیکنڈ تک اس کو لمبے کرتے ہوئے جانا ہے۔ اچھا، مدثر، یہ وہی غلطی ہے جو سورہ مزمل میں بھی کی جاتی ہے۔ عام طور پہ لوگ اس کو پڑھتے ہیں مدثر، یہ غلط ہے۔ آج اب اچھی طرح سے سیکھ لیں، مدثر نہیں ہے، یہ مدثر ہے۔ کیسے؟ چلیں میں آپ اس کا جوڑ کر کے بتاتی ہوں۔ میم پیش دال، مد، دال زبر سا، دس، مدس، سازیسی، مدسی، رو پشرو، مدثرو، جب وقف آ گیا تو کیا؟ مدثر۔ یہاں پہ ایک اور چیز بھی اہم ہے، را کے اوپر پیش ہے، اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو را پور پڑی جائے گی، اگر ہم وقف کر لیں گے تو را ہو جائے گی ساکن۔ پھر ہم اس سے پیچھے دیکھیں گے تو زیر آ گئی ہے تو اس وجہ سے را باریک پڑی جائے گی۔ یہ اہم نوٹ ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ وقف کی حالت میں را باریک پڑی جائے گی، وقف نہیں کریں گے تو را پور پڑی جائے گی، صرف اس کی حرکت چینج ہونے کی وجہ سے۔ را جب ساکن ہو جاتی ہے تو آپ کو تو پتہ ہے ہمیں پیچھے دیکھنا پڑتا ہے، پیچھے زبر اور پیش ہو تو را پور پڑی جاتی ہے، پیچھے زیر ہو تو را باریک پڑی جاتی ہے۔ قم فانذر، قاف موٹا ہے اور میم پہ رکنا نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اظہار شفوی ہے۔ میم ساکن کے بعد با نہ ہو اور میم نہ ہو تو پھر وہاں پہ بالکل رکتے نہیں ہے، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ فانذر، یہاں پہ اخفا ہے اور یہاں پہ را ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یہ را باریک پڑی جائے گی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، را کو پر پڑھیں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے۔ فَكَبِّرْ، یہاں پہ یہ کاف باریک ہے، بعض لوگ اس کاف کو بھی موٹا کر لیتے ہیں اور موٹے کو پتلا پڑھ لیتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یہ موٹا ہے تو اس کو ہم نے کیا پڑھا؟ قم، یہ باریک ہے تو ہم نے کیا پڑھا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ یہ موٹے اور پتلے کاف کا فرق ہے۔ را کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پہلے زیر ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، غلطی کیا کی جاتی ہے؟ وَثِيَابَكَ، یہ غلطی کی جاتی ہے، نہ تو ہم با کو لمبا کر سکتے ہیں نہ ہم کاف کو لمبا کر سکتے ہیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو آ کو ہم پر پڑھیں گے جبکہ را کو ہم باریک پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے اسی لیے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، جیم کو کلکلے کے ساتھ پڑھیں گے، کلکلا کہتے ہیں جھٹکے کو، کیسے؟ وَالرُّجْ، رج یہ کلکلا ہے، اگر آپ کلکلا نہیں کریں گے آپ پڑھیں گے وَالرُّجْزَ، آرام سے پڑھیں گے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تجوید سے پڑھ رہے ہیں تو کلکلا ضروری ہے۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، را کس حالت میں ہے؟ را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو را پر پڑی جائے گی۔ فَاہْجُرْ، ہاتھ چھاتی سے نکالیں گے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اخفا ہے یہاں پہ اور تستکثر میں را باریک پڑی جائے گی اور کاف پہ کسی قسم کا کوئی جھٹکا نہیں ہوگا کیونکہ یہ موٹی کاف نہیں، یہ باریک کاف ہے، ٹھیک ہے؟ تستکثر۔ ولی ربک، را پر پڑی جائے گی، کاف کو لمبا نہیں کرنا، واو کو لمبا نہیں کرنا، والی ربک نہیں کہنا، ولی ربک، تلفظ پہ دھیان دیں،
پڑھ کے بھی سن کے بھی اگر آپ غلطی کریں گے تو پھر تو فائدہ نہیں ہے ٹھیک کرنے کا. فصبر سواد پر اور را باریک. سواد کیوں پر؟ کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہے. خا، سواد، زواد، غین، طا، قاف، زوا، یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں. یہ ہر صورت میں پر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. را باریک پڑھی جائے گی. آپ تو جانتے ہیں را پر پڑھنے کے بھی کچھ طریقے ہیں اور را کو باریک پڑھنے کے بھی کچھ طریقے ہیں. را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے. را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. فَإِذَا الف مدہ. ایسا نہ ہو کہ آپ ذا جو ہے چھوڑ دیں. فَإِذَا اتنا لمبا آپ کے لیے کرنا ضروری ہے. نُقِرَ موٹا قاف اور را پر. فِي النَّاقُورِ نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے اور موٹے قاف کو ضرور ادا کرنا ہے. اور را جو ہے اب آگے یہاں پہ ایک اور قانون. را کو ہم نے ساکن کر دیا. پھر پیچھے ہم نے دیکھا پیچھے والا لفظ بھی ساکن ہے تو پھر ہمیں اس سے بھی پیچھے دیکھنا ہے. جب را ساکن ہو پیچھے حرف کو دیکھا وہ بھی ساکن ہے تو پھر ہم اس سے بھی پیچھے دیکھیں گے. پھر وہی قانون جو ہم چلا رہے ہیں. اس سے پیچھے حرف نیچے زیر ہے تو را باریک. اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ را پر پڑھی جائے گی کیونکہ ہم نے را کو ساکن کیا وقف کی وجہ سے. پھر واو کو ساکن کیا جو موجود ہے اور پیچھے آ گیا پیش تو یہ را پر پڑھی جائے گی. کیسے؟ فِي النَّاقُورِ. لیکن اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ پھر را باریک پڑھی جائے گی. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غیر یسیر. فذالک اب زال کھڑی زبر زا لمبا کرنا ہے. لام زیر لی لمبا نہیں کرنا. کاف زبر کا لمبا نہیں کرنا. فذالک اگر آپ اس کو پڑھتے فذالک یہ مجہلانہ سٹائل ہو گیا اور یہ غلط ہو گیا. یومئذ یوم عسیر. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یمون یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوتا ہے. یہ ہے ہمارے پاس تنوین. ٹھیک ہے. تنوین کے بعد ہمارے پاس کیا ہے گے یا تو یہ غنہ ہو جائے گا. اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. یومن واو لین واو ساکن اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ واو لین ہوتی ہے. میم دو پیش من آ گیا اور آگے عین آ گیا. یہ ہے تنوین اور یہ حروف ہلکی. اس کا قاعدہ بھی آپ کو معلوم ہے نہیں تو سن لیں. نون ساکن یا اس تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے. حروف ہلکی 6 ہیں. حمزہ ہا عین ح غین خا. ان 6 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے. وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کو کچھ بھی نہیں کرنا. جیسے لکھا ہے ایسے پڑھنا ہے. ظاہر کر کے پڑھنا ہے. کبھی ہم غنہ کرتے ہیں جیسے ہم نے کہا یومئذ یوما. یہ دیکھیں سٹائل ہی چینج ہو گیا. ورنہ یہ ہوتا زن نون کے ساتھ تنوین ہے. یہ ہے وہ چیز جس کا ہم نے جیسا لکھا ہے ایسے پڑھنا ہے. یوم عسیر کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. علی الکافرین غیر یسیر. علی الکافرین عین کا تلفظ دھیان سے پڑھنا ہے. حلق سے نکالنا ہے. کاف کھڑی زبر کا اس کا بھی دھیان رکھنا ہے. یہ را باریک پڑھنی ہے. نون کو لمبا نہیں کرنا. کافرین یہ لمبا کرنا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. اس کو کھینچ کے پڑھنا. غیر را کو پر تو پڑھنا لیکن را کو لمبا نہیں کرنا. غیر یسیر یہ جو را ہے اس کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے بھی ساکن ہے اور پیچھے زیر ہے. اسی لیے یہ را باریک پڑھی جائے گی. ذرنی ومن خلقت وحیدا. ذرنی را ساکن ہے پہلے زبر ہے تو را پر پڑھی جائے گی لیکن یا کی وجہ سے نون کو لمبا کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ ذرنی یہ ہم نے یا مدہ ادا کی.
وَمَنْ خَلَقْتُ نون ساکن کے بعد خوا آ گیا، جیسے تنوین کے بعد عین آ گیا تھا تو یہاں پہ اظہار ہو رہا تھا، تو یہاں پہ بھی اظہار ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد خوا حروف ہلکی میں سے آیا، تو اسے ہم کیا پڑھیں گے وَمَنْ خَلَقْتُ، البتہ قلقلہ آپ نے ضرور کرنا ہے، قاف کے اوپر ساکن ہے تو قلقلہ بن رہا ہے۔ تا کو ہم لمبا نہیں کریں گے، خلقتو کیا تو غلط ہے، خلقتو وحیدا، یہاں پہ حا کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے، اور دال دو زبر دن ایک الف بننے کی وجہ سے کھینچ کے پڑھیں گے وحیدا، ٹھیک ہے۔ 11 آیات کی ہم نے تلاوت کر لی، ہر آیت میں ہر ایک چیز کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے حافظے میں، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔